السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسپرچولیٹی کے تعلیمات موضوع روحانیت کی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ روحانیت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرشدوں کی جب وہ سوانح حیات کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ایسے واقعات جب وہ کسی علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اوپر کی لیول کے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اور وہ تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں، کچھ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اور ان میں مشہور جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے قصیدے ہوتے ہیں تو ان میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ خطبات ہوتے ہیں تو ان میں بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ انسان جو ہے خاکی وجود میں بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے یہ روح تھا اور انسان اشرف المخلوقات کہلایا ہے۔ تو اپنی روح کی پرواز کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، چونکہ انسان ان عالموں تک جا سکتا ہے جن عالموں تک فرشتے، ملائکہ، اینجلز نہیں جا سکتے۔ انسان کی پہلی روحانیت جب زندہ ہوتی ہے تو اس کو ہی یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ عالم ملکوت کو دیکھ سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی کا لطیفہ قلب زندہ ہو جائے تو وہ فرشتوں کا نظارہ کر سکتا ہے، ان کی باتیں سن سکتا ہے، ان کی باتیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے جب آپ واقعات سنتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں کیسے سنتے ہیں، تو بھائی ان کی جو لطائف قلب ہے وہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، ورلڈ آف اینجلز سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے وہ ان کو دیکھنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے۔ جب کوئی فقیر، کوئی اللہ کا ولی دست بیت ہونے کے بعد جب ذکر کرتا ہے تو ان کے اوپر جو مکاشفات ہوتے ہیں ان میں فرشتوں کو دیکھنا، فرشتوں سے باتیں کرنا، فرشتوں سے ملاقاتیں کرنا، اور اس کے علاوہ عالم ارواح میں یعنی جتنے بزرگان دین جو ہیں عالم برزخ میں گئے ہوتے ہیں ان سب کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ شروع میں یہ سمجھو شروع میں ہوتی ہے، اگر زیادہ کرتا جائے گا تو ان کے مقامات اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر جب ان اللہ کے ولیوں کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں اور ان مشاہدات کو عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ حضرت محمد عثمان مرندی المعروف
कलंदर लाल शहबाज 7 शरीफ वाला। आपके मुशाहिदात में था कि जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो रहे थे करबला में, तो आपके मुशाहिदात और इशार में ये बात बताई गई है और उनके मुरीदीन या मोतकदीन ये बातें बताते हैं कि उस वक्त हज़रत जो था अपने पर का साया करके खड़ा हुआ था। यही मुशाहिदा कि जब तूर सीना पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुआ था रब्बुल आलमीन से, तो उस वक्त भी वो वहाँ पे कलाम कर रहे थे या मौजूद थे। अब ये इस तरह के वाक़यात हैं कि हर आदमी के अक्ल व फ़हम से बाला करें। इसी तरह हज़रत गौसल आज़म सैयदना हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जब मुशाहिदात हुए तो आप लोगों ने कसीदा गौसिया भी सुना होगा, उनके दूसरे मुशाहिदात और कशाइफ को सुना होगा। उनमें आप फरमाते हैं कि दिन और रात मुझसे बातें करते हैं, यानी वक्त कलाम करता है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के वली से बात कर सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला के वो प्यारे बंदे हैं और उनको वो सलाहियतें अता की गई हैं। हमारा बात करना इस ज़बान से और फ़कीरों का बात करना क़ुव्वत ख़याल से होता है। इसी तरह आपके कसायद में लिखा हुआ है, आपकी बातों में ये बात आती है। उलमाए किराम ने ये बातें मुख्तलिफ़ खुतबात तकारीर वाज़ में बयान फरमाई हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम कर रहे थे तो वो भी वहाँ था। वो भी कहता है मैं था। जब असा मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में थी तो भी आप वहाँ पे थे। और वाक़े मेराज में काबा कौसैन के दौरान भी आप थे वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसी तरह किश्ती नूह अलैहिस्सलाम वो भी आप वहाँ पे थे। वो बरो बहर वो सब कुछ मनाज़र आप देखते हैं। तो अब आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या है। ये तय्युल अर्ज़ जिस तरह से होता है ज़मीन का तय करना, इसी तरह वक्त के तय करने के 3 हिस्से हैं। ज़मान हाल में घूमना, प्रेजेंट टेंस में घूमना, पास्ट टेंस में घूमना, फ्यूचर टेंस में घूमना। ये तय्युल ज़मान है। तय्युल ज़मान 3 किस्म में होती है और 3 इक़साम में जब तय्युल अर्ज़ जिस तरह से होती है तो तय्युल ज़मान टाइम ट्रेवलिंग 3 टाइप्स की होती है। इन टाइम ट्रेवलिंग्स में
جب اولیاء کرام اذکار کرتے ہیں تو ان کے مشاہدات اور مکاشفات کھل جاتے ہیں. وہ اس دنیا میں تو اس خاکی جسم میں تو 100 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 200 سال 150 سال اس لمیٹیڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں. لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ روح آدم علیہ السلام کے بننے سے بھی پہلے تھی؟ اور یہ روح جو ہے ہر روح یہ روح الارواح سے بنائی گئی، اور اس روح اکبر روح اعظم یا اس روح الارواح کے حصے کیے گئے جس سے یہ تخلیق کائنات ہوئی، جس سے قلم تخلیق ہوا، جس سے لوح تخلیق ہوئی، جس سے عرش تخلیق ہوا. تو یہ ساری چیزیں جب تخلیق کی گئی تو جب کوئی آدمی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا فقیر جب وہ اذکار کرتا ہے تو اس کی روح جب باطن میں پاسٹ ٹینس میں ٹریول کرتی ہے تو وہاں پہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے جن چیزوں کو عمومی طور پہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے، واقعہ کربلا کا مشاہدہ کرتا ہے. اور اکثر جو لوگ واقعہ کربلا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں تو وہ کیفیات میں کچھ روتے رہتے ہیں اور دکھ میں رہتے ہیں. تو جس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. اور شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشاہدہ کربلا کیا تھا تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ میں وہاں پہ تھا. تو وہاں پہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی روح نے ٹریول کی پاسٹ ٹینس میں، اور اس نے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو دیکھا. اسی طرح جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ مشاہدہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی وہ مشاہدہ کرتے ہیں. بات کرتے ہوئے خود کو دیکھنا وہ مشاہدہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود روح الاعظم کا جزو ہیں، وہ اسی روح کا حصہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو نظر آتا ہے کہ وہ خود ہیں. اور اسی طرح روح کی صلاحیت دیکھنے کی جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے. یعنی جو چیز دوسری مخلوقات نہیں دیکھ سکتی تو روح جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے. اس کی جو پاور ہے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، وہ دیگر مخلوقات جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے. جب یہی اللہ کے ولی فقیر آگے مشاہدات کرتے ہیں تو ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ، ادریس علیہ السلام، جنت، اور اس کے علاوہ تخلیق آدم، اس کے علاوہ وہ سجدہ جب ارواح نے، فرشتوں نے کیا، وہ تعظیمی سجدہ، وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. اسی لیے فقراء نے کہا آدم ساڈا جایا اسی آدم کنوں اگے آیا. یعنی آدم علیہ السلام
بعد میں آئے ہیں، ہم پہلے آئے تھے۔ اور یہ ان مشاہدات ہوتے ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ ان کو اپنی نظر سے بقید شریعت دیکھا کریں۔ ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن بقید شریعت دیکھنا چاہیے تو آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ مشاہدات میں اگر کوئی پاسٹ ٹینس میں ٹریول کر سکتا ہے تو میں آپ کو ایک خاص بات بتا دیتا ہوں۔ وہ اگر کوئی بھی اللہ کا ولی فقیر پاسٹ ٹینس میں ٹریول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی گئی باتیں خود سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی اسم اعظم جو انبیاء علیہ السلام ان کو تعلیم کرتے تھے تو وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لکھا ہوا بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاسٹ میں ٹریول کر رہا ہے اور پاسٹ میں وہ واقعہ ہوا تھا۔ پاسٹ ٹینس میں زمان ماضی میں گزرے وقت میں وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس انبیاء کی بات سن سکتا ہے، ان کے خلفاء کی باتیں سن سکتا ہے، ان واقعات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے تو وہ کسی بھی حدیث پاک کی تصدیق بنفس نفیس اس وقت کے دربار جب لگی ہوئی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جیسے ہی وہ الفاظ فرما رہے تھے تو وہ سن سکتا ہے اسی ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، کیونکہ وہ پاسٹ میں ٹریول کرتا ہے اور اس وقت کون کون وہاں موجود تھے وہ صلاحیت بھی ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اولیاء کرام، وہ فقراء جن کو پاور اتھارٹی ہوتی ہے، وہ وہاں سے خود سن کے دیکھ کے اس کی تصدیق کر دیتے تھے، کسی حدیث کی، کسی بات کی، اور وہ آپ لوگوں کو فرما دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے یا فرمائی تھی۔ تو یہ علم لدنی کا اگر آپ اسے جزو کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم بالکل سمپلیفائی کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹائم ٹریولنگ ان پاسٹ ہے، گزرے وقت میں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ وہ چیز دیکھ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو کیا بتا رہے تھے، کون سی دعا پڑھ رہے تھے، کون سے الفاظ تھے، کون سی لینگویج تھی۔ تو یہ ٹائم ٹریولنگ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف معمولی سمجھیں۔ اگر اس کو سمپلیفائی کریں تو بالکل چھوٹی بات، آسان بات یہ ہے کہ یہ زمان ماضی میں گھومنا ہے، اور اگر اس کو ہم بڑی بات کریں تو پھر لاتعداد کتب بھری پڑی ہیں اولیاء کرام کے مشاہدات سے۔ ہر ایک کا مشاہدہ مختلف ہوتا ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کے سوال کے مطابق بھی کبھی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے کوئی حدیث کے متعلق سوال کر لیا تو اس کو اگر مشاہدہ ہوگا تو صرف اس حدیث تک مشاہدہ ہوگا کہ یہ باتیں ہوئی تھی، فلاں فلاں بندے وہاں پہ موجود تھے، ان کے ذریعے سے یہ بات یہاں تک پہنچی۔ یا دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اگر ان کی رسائی کی گئی پاسٹ ٹینس میں تو پھر بنفس نفیس خود سنیں گے
یا اس طرح سے کہ اگر بنفس نفیس نہیں سنتے تو پھر صحابہ کرام سے روایت جب ہوگی تو صحابہ کرام کی زبان مقدس سے جس طرح سے باتیں نکلی تھیں وہ لوگوں کی باتیں اور دوسرے جو بندے وہاں پہ موجود تھے وہ خود مشاہدہ کرے گا اور سنے گا۔ تو ٹائم ٹریولنگ ایک نایاب علم بھی ہے، ایک کام کی چیز بھی ہے اور روحانیت کی سمجھنے کی بھی چیز ہے۔ تو یہ ہر ایک کا علیحدہ سے مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر ان مشاہدات اور ان کیفیات کو اولیاء کرام قصائد میں، شاعری میں بیان کر دیتے ہیں۔ کہیں بلے شاہ کی شاعری ہوگی کسی زبان میں شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری ہوگی، کہیں وارث علی شاہ کی شاعری ہوگی۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کے جو مشاہدات ہوتے ہیں ان کو لکھ کے جاتے ہیں۔ پاسٹ میں جو مشاہدات ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ان واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر وہ بیان کر دیتے ہیں، جو کہ عام لوگ ان کے خاکی جسم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت تو اس ٹائم تھے نہیں تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں تو اس کو پیشگوئی کہتے ہیں۔ پیشگوئی کا مطلب یہ آگے ہونے والی چیزیں، تو ان میں شاہ نعمت اللہ ولی ہے، دوسرے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے پیشگوئیاں کر دی۔ تو روحانیت میں اگر کوئی پاسٹ میں دیکھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف پاسٹ میں دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ فیض لینا چاہے احادیث کے متعلق، اقوال کے متعلق، ان اولیاء، صالحین، انبیاء کرام جتنے بھی ہیں یا عظیم المرتبت جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی تعلیم کردہ اسماء وغیرہ وہاں سے ڈائریکٹ پوچھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، محفلوں میں جا سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں، اور جو باطنی علوم جن کا آج کے دور میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے نظر آتا ہے ان کو۔ اور اب یہ پاسٹ ٹینس میں جب وہ گئے تو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں واقعہ بیان کروں گا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ کے دور میں آپ غوث تھے اور ایک غوث باطنی چھپا ہوا تھا، جنگل میں عبادت کر رہا تھا، لیکن سخت رو رہا تھا، پریشان تھا۔ آپ نے اس سے ملاقات کی، اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس وقت جب سجدہ کر رہی تھیں ارواحیں تو میں نے ایک سجدہ تو کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں میں نے دوسرا سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس غوث کو جو وہ جنگل میں رہتا تھا اس کو کہا کہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے اور ساتھ میں کھڑے تھے۔ جب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو پہلا سجدہ آپ نے کیا تھا، دوسرے میں آپ تھوڑا سا تاخیر کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے دوسرا سجدہ کروا دیا تھا۔ تو بعد میں اس اللہ کے ولی کو بعد میں پھر اس بزرگ، اس غوث کی جو ہے تشفیع ہوئی۔ تو ان مشاہدات کی بنیاد پر پھر لوگ سمجھ نہیں سکتے ان باتوں کو، تو
تو ان کے پاس جو ہے فتویٰ لگوا دیتے ہیں، اور تو اسی لیے ہر کسی سے مشاہدات بیان نہیں کیے جاتے۔ مشاہدات وہ بیان کرے یا تو اس کو سمجھا سکے لوگوں کو کہ میں کیا دیکھا ہے کیا نہیں ہے، تبھی جا کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کیونکہ اس کے جسم کو دیکھتے ہیں تو خاکی جسم کہاں جا سکتا ہے، خاکی جسم کی اتنی قوت نہیں ہوتی، تو وہ اس کی روح ہوتی ہے جو ٹریول کرتی ہے، ہر زمانے میں گھومتی ہے، مکان طے کرتی ہے، وہ جگہیں دیکھتی ہے جن کے بارے میں عام آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ دیکھتی ہے، عالم ارواح دیکھتی ہے، عالم ملکوت دیکھتی ہے، جبروت دیکھتی ہے۔ تو وہ ان عالموں کی جب بات یہاں پہ کوئی مشاہدہ بیان کرتا ہے تو ان کے سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس وقت جب آپ معراج شریف پہ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنے تھے، اور جہاں سے آگے فرشتے نہیں جاتے تھے، یعنی جبریل آگے نہیں جا رہا تھا، تو اس مقام سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ آپ غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی۔ اسی طرح جب مشاہدات ہوتے ہیں تو بعض اولیاء کرام نے اپنے مشاہدات کو جب لکھا شاعری میں یا بیانیہ، تو انہوں نے اس وجہ سے کہ لوگ مبادا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، ان مشاہدات کے مجموعات کو انہوں نے کنوؤں میں ڈال دیا، دریاؤں میں ڈال دیا، تاکہ لوگ کسی غلط فہمی یا گمراہیت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور انہی مشاہدات کا حوالہ دے کے کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کون ہے۔ بھائی جب عظیم المرتبت ہستیاں ہوتی ہیں تو وہ عظیم ہوتی ہیں، کوئی عام نہیں ہوتے۔ جس طرح آپ جسم دیکھ کے اس کی صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہیں تو روح کی صلاحیت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر ان مقدس ارواح کی بات کی جائے جس کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یا غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک ہی نور ہے نا، ایک ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو اس پورے جہان کو پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی باعث کائنات، تخلیق کائنات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہر ایک کا عرفان جو ہوتا ہے، معرفت جو ہوتی ہے، وہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں۔ روحانیت میں ایک سوال ہوتا ہے میں کون ہوں، تو جب وہ مشاہدات کرتا جاتا ہے تو ان مشاہدات کو لکھتا ہے یا کسی سے تذکرہ کرتا ہے، تو جو علماء کرام ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خطبات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو نہج البلاغہ میں کہ میں ہی ہوائیں چلاتا ہوں، میں ہی برسات برساتا ہوں، تو اب یہ عام لوگوں کے جو ہے فہم سے اوپر بات ہو گئی، تو پھر وہ عام لوگ اس بیانات کو، ان الفاظوں کو لے کے جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر آپ بتائیں یہ کیا ہے۔ تو بھائی یہ ایک ان کا نور ہے، وہ اپنے نور کو جانتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کے اندر کائنات اکبر ہے، یہ جو باہری دنیا ہے یہ کائنات اصغر ہے۔
کائنات اکبر ہے. ہر روحانیت میں اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں روحانیت میں. اور یہ سمجھو کہ ادنا سی بات ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ صرف پاسٹ ٹینس کی ٹائم ٹریولنگ ہے. دیگر ان کی کرامات، ان کے مشاہدات کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے روحانیت، یہ ہے اسپریچولیٹی. اس کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے آپ کو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کی روح مشاہدہ کرتی ہے اور وہ مشاہدات لکھتے ہیں. تو اب یہ جسم سے گھومنا جانا اور چیز ہے، اور روح کی سفر، روح کی ٹریولنگ علیحدہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.